اور یہ لوگ دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور اس طرح وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب انہیں آگ کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان کے لیے وہ ظاہر ہو گیا جس چیز کو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یقیناً پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم۔ اللہ فرمائے گا تو چکھو عذاب کا مزہ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پس انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور ایذائیں پہنچنے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کا منہ پھیرنا گراں گزرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی، پھر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا، پس اے مخاطب تو ہرگز نہ ہو جانا نادانوں میں سے۔ بے شک حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ نشانی نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اور زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جو پرندہ بھی اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ اس مصیبت کو دور فرما دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے اگر وہ چاہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، پس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے۔ پس جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے
یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پس وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ پس جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو یہ نعمتیں تمہارے پاس لے آئے؟ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بھلا تم دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تو جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے، اے مشرکو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، تاکہ وہ ڈریں۔ اور آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے، تو بالفرض آپ انہیں دور کریں گے تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے کہ وہ کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمے کرم پر رحمت لازم فرما لی ہے کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر بالفرض ایسا کروں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی اللہ کے پاس اس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو رات میں نیند کے دوران تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے،
پھر اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے؟ تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان نافرمان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمے ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیے میں سب کچھ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور اس کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرمانبردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا فرمایا، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات، اور اس لیے کہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سب سے بڑا ہے۔
پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر میرا رب ہی کچھ نقصان چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ میرا رب اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم درجات میں بلند فرما دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ان ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہم نے سب کو ہدایت عطا فرمائی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، اور ان سب کو ہم نے ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے۔ اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے تمام اعمال ضرور برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی، تو اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ تم نے اسے ورق ورق کر رکھا ہے، جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ ہی تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ وہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ بڑی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہے کہ ایسا میں بھی نازل کروں گا جیسا کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اے کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے
اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً آج تمہارے آپس کے سب تعلقات ٹوٹ گئے اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ وہ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج و چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے، یہ بہت غالب خوب جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جائے امانت۔ یقیناً ہم نے خوب تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے لٹکتے ہوئے گچھے نکالے، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ نکالے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اسی اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور انہوں نے علم کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد فرمانے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، پس جس نے حق کو آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو یہ اس کے بھلے کے لیے ہے، اور جو حق سے اندھا بن گیا تو اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح آیات پھیر پھیر کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حجت قائم ہو جائے، اور تاکہ یہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی فرمایا گیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔